امید یہ کی جاتی تھی کہ لیفٹیننٹ گورنر صاحب کا جو خطبہ ہوگا وہ جموں کشمیر کی مشکلات، معاملات اور جموں کشمیر کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں، ایسپریشنز ہیں، ان کی عکاسی کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرکار بنی ہے ابھی حال ہی میں یہاں 3-4 مہینے پہلے، انہوں نے جو اپنے مینیفیسٹو میں لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا ایک نقشہ ہوگا، ان کی ذہن میں ویژن ہوگا کہ ہم نے آنے والے 5 سال میں جموں کشمیر کو اس مصیبت سے کس طرح نکالنا ہے، اس کے بارے میں کوئی ڈائریکشن کی بات ہوگی. پر اگر آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، جب 2019 میں 5 اگست کو ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں امت شاہ جی، انہوں نے جو 370 کو 35 کو انلیگلی انکانسٹیٹیوشنلی ختم کر کے پارلیمنٹ میں جو تقریر کی تھی، اور اس کے بعد جتنے بھی یہاں ایل جی آئے تو ان کی تقریریں، چاہے 26 جنوری ہو، چاہے کوئی فنکشن ہو، چاہے ابھی جو ہمارے پریزنٹ ایل جی ہیں ان کی تقریروں کو اگر آپ دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے اس گورنر ایڈریس میں اور ان تقریروں میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلے ڈے 1 جس دن یہ جموں کشمیر کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، اس کو میں کانڈ کہتی ہوں، ڈاکہ ڈالا گیا، اسی دن سے ہوم منسٹر صاحب نے اس وقت فلور آف دا ہاؤس اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی. اور اس کے بعد جتنے بھی ایل جی آئے، جتنے بھی باہر سے جو بھی ہمارے منسٹرز آتے ہیں، کوئی آتے ہیں، تو وہ اسی بات کو دہراتے ہیں کہ کوئی اسٹیٹ ہوڈ ملے گا. پر میرا یہ ماننا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ اسٹیٹ ہوڈ تک محدود نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ جو بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے، جو ان کی پالیسی ہے جموں کشمیر کو لے کے، کہیں نہ کہیں یہ جو ابھی اتنی باری اکثریت سے لوگوں نے جس سرکار کو چنا ہے اس کا ایکسٹینشن بن گئی ہے. جو ابھی تک ہم کہتے تھے، چلاتے تھے یہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس کے لوگ ان حرکات کو جو بی جے پی نے ان سالوں کی، ان کو جائز قرار دینے کی اس میں دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. اور جتنا بھی ہمارا ڈس امپاورمنٹ ہو گیا 2019 کے بعد، ڈسپوزیشن ہو گیا ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہیں پر بھی. اور انفارچونیٹلی ہمارے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں جی کیجریوال نہیں بننا چاہتا ہوں. آپ کو کوئی کیجریوال بننے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، مگر خدا را اپنے لوگوں کی عزت نفس، ان کے حقوق کے لیے تو کھڑے ہو جائیے. یہ مطلب چیف منسٹر بننا تو ٹھیک ہے، منسٹر بنانا تو ٹھیک ہے، مگر اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو لوگوں نے ووٹ کس لیے دیے ہیں؟ اس لیے دیے تھے کہ جو پچھلے 2019 سے یہاں پر جو ایک ماحول بنا ہے، جو ہمیں بے اختیار کیا جاتا ہے، جو ہماری پراپرٹی، ہماری جو منرل سے، ہمارے جاب سے، ہماری نوکریوں سے، ہر چیز سے ہمیں آہستہ آہستہ بے دخل کیا جاتا ہے. تو لوگوں نے اس لیے چنا تھا کہ آپ اس کا علاج کریں گے. گورنر ایڈریس میں تو اس ریزولوشن جو نیشنل کانفرنس کلیم کرتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے جی 370 پہ ریزولوشن لایا، حالانکہ اس میں اس 370 کا کہیں ذکر نہیں تھا. گورنر ایڈریس میں اس کی بھی جرت نہیں کی ہے اس کیبنٹ نے کہ اس کا تذکرہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسے میں ہم اور کیا کہیں، یہی کہیں گے کہ ہمیں تو تانا دیتے ہیں یہ آپ نے جی بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی، مگر ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے کے باوجود یہاں پی ڈی پی کا ایجنڈا چلا. جو ایجنڈا آف الائنس بنا وہ بھی پی ڈی پی کا ایجنڈا تھا. جو ہم نے 2 سال میں نے اور 10 مہینے مفتی صاحب نے بی جے پی کے ساتھ کام کیا، اس میں بھی پی ڈی پی کا ایجنڈا چلا. چاہے پتھر بازوں کو ایمنسٹی کی بات ہو، چاہے حریت والوں کو لیٹر لکھنے کی بات ہو، چاہے ڈائلاگ کی بات ہو، چاہے آل پارٹی ڈیلیگیشن لانے کی بات ہو، چاہے سیز فائر کی بات ہو، چاہے بی جے پی کے 2 منسٹر کٹھوا ریپ میں ڈراپ کرنے کی بات ہو جو جس میں انہوں نے جلسے میں شمولیت کی تھی. تو ہم نے تو اس وقت بہت مشکل حالات میں، حالانکہ سچویشن بہت خراب تھی، پر ہم نے اپنا ایجنڈا چلایا. آج لگتا ہے بدقسمتی سے کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس اس کم کر گئے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں جو بی جے پی پچھلے 2019 سے ایک نیریٹو چلا رہی ہے. دیکھیے ایک لیجسلیٹر کیسے جرت کرتا ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اسپیکر صاحب کو کہ آپ جی اینٹی نیشنل اور
کوئی ایسا جو ہے ریزولوشن یا اس کو ایکسپٹ, اٹ از دا جاب آف دا اسپیکر. ہو از دا بی جے پی ایم ایل اے ٹو ڈکٹیٹ اٹ؟ مگر اسپیکر صاحب خاموشی سے سنتے رہے, مسکراتے رہے اور سر ہلاتے رہے, یہ ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے جس امید سے لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے, 70% لوگوں نے ووٹ ڈالے اور ایک جماعت کو یہاں ووٹ ڈالے, جموں میں بی جے پی کو ملا, یہاں اوور آل این سی کو ملا. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی, میں نہیں کہتی ہوں کہ انہوں نے 4 مہینے میں ہی پتہ نہیں کیا کمال کرنا تھا, مگر زبان دیکھیں, بی جے پی 1947 سے 48 جب سے جموں کشمیر کا الحاق ہوا, اس کے بعد اسپیشل پوزیشن ملی, تب سے وہ 370 کے مخالف بات کرتے رہے. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. اور آج عمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 370 بی جے پی سے کیسے لوں گا. تو اگر وہ 70 سال جب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی اس کو چھیننے کی بات کرتے ہیں, تو کم سے کم آپ 370 زبان پہ لاکھ کشائی کر لیجئے کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہم ہم نہیں کہتے ہم اکیلے ریسٹور کریں گے, ہم سب مل جل کے اس کو ریسٹور. مگر میرا یہ کہنا ہے کہ جموں کشمیر اس وقت صرف 370 یا اسٹیٹ ہوڈ کی بات پہ نہیں اٹکا ہوا ہے. ہمارے معاملات بہت ہیں, جس کے لیے آپ نے خود بھی سنا ہوگا کہ ہم نے کئی بلز لائے ہیں, جس کے لیے میں نے عمر صاحب کو لیٹر لکھا, میں نے کانگریس کو لیٹر لکھا, میں نے پی سی کو لیٹر لکھا, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ پالیٹکس کو الگ کر کے یہ ہمارے مدعے ہیں جو ہم سب لوگوں کے مدعے ہیں. اس میں سب سے بڑا مدعا جو میں سمجھتی ہوں, ایک تو ہے جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے وقت میں کیا تھا, میں نے SRO 520 لایا تھا, سب کچھ ہم نے مکمل کیا تھا.